آج دو چھوٹی چھوٹی غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی ہے پروین شاکر کی کہ مقتل وقت میں خاموش گواہی کی طرح دل بھی کام آیا ہے گمنام سپاہی کی طرح، ایک لمحے کو زمانے نے رضا پوچھی تھی، گفتگو ہونے لگی ظل الہی کی طرح، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، اس نے خوشبو سے کرایا تھا تعارف میرا، اور پھر مجھ کو بکھیرا بھی ہواؤں کی طرح۔ مقتل وقت میں، مقتل وہ جگہ جہاں قتل کیا جائے، تو مقتل وقت میں، وقت کے مقتل میں خاموش گواہی کی طرح۔ خاموش گواہی کوئی گواہی شمار نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ بولا نہ جائے۔ خاموشی مطلب نہ آپ ہاں میں ہے نہ آپ نہ میں ہے۔ مقتل وقت میں خاموش گواہی کی طرح دل بھی کام آیا ہے گمنام سپاہی کی طرح۔ جس طرح جنگ میں گمنام سپاہی کام آ جاتے ہیں نا، مارے جاتے، کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا تھا، تو دل بھی جو کام آیا وہ مقتل وقت میں، وہ گمنام سپاہی کی طرح آیا اور ختم ہو گیا، کوئی نہیں جانتا۔ مقتل وقت میں خاموش گواہی کی طرح دل بھی کام آیا ہے گمنام سپاہی کی طرح، ایک لمحے کو زمانے نے رضا پوچھی تھی، گفتگو ہونے لگی ظل الہی کی طرح۔ اب زمانے نے ایک لمحے کو تو رضا پوچھی تھی، آپ کی مرضی پوچھی تھی، اور پھر گفتگو ظل الہی کی طرح ہونے لگی۔ اب یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو زمانے کا ہی لہجہ ظل الہی جیسا ہو گیا، مطلب بادشاہ وقت کی طرح ہو گیا، اور یا پھر جس سے پوچھا گیا اس کا ہی لہجہ ایک ظل الہی جیسا ہو گیا۔ تو ایک لمحے کو زمانے نے رضا پوچھی تھی، گفتگو ہونے لگی ظل الہی کی طرح، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔ اگر آپ چپ چاپ ظلم سہتے جا رہے ہیں نا، گویا آپ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ ظلم سہ کر آپ خاموش رہے، اس کا مطلب آپ نے پشت پناہی کی، آپ نے اس کی پناہ، آپ نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہے ظالم کا، اور وہ ظلم کرے، وہ خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ کہتے ہیں نا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، یہ وہی عالم ہے کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہری، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، اس نے خوشبو سے کرایا تھا تعارف میرا۔ میں نہیں جانتی تھی خوشبو کس بلا کا نام ہے، خوشبو کیا ہوتی ہے، اس نے مجھے تعارف کروایا خوشبو سے، اس نے خوشبو سے کرایا تھا تعارف میرا، اور پھر مجھ کو بکھیرا بھی ہواؤں کی طرح۔ پھر مجھے بھی خوشبو بنا کر کے اس نے ہواؤں میں بکھیر دیا، میری ہستی کا اس نے یہ حشر کیا ہے، اور پھر مجھ کو بکھیرا ہے ہواؤں کی طرح۔ اور دوسری غزل ہے منزہ سحر کی، یہ کوئی نئی شاعرہ ہیں لیکن ان کا لہجہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے پروین شاکر سے ہی، میں نے سوچا کہ آج انہی کے ساتھ ان کا کلام بھی میں آپ پیش کروں۔ ان کی غزل کے اشعار ہیں کہ دل کی دہلیز تلق خود کو رسائی دے گا، میرا لہجہ میرے شعروں میں سنائی دے گا، میرا ہونا ہے ہوا جس کی بدولت ممکن، اب وہ چہرہ میری آنکھوں میں دکھائی دے گا، میں نے آنکھوں سے تجھے دور کیا تھا لیکن یہ نہ سوچا تھا خدا ایسی جدائی دے گا، دیکھ کر عشق کے تیور میں یہی سوچتی ہوں، عشق کبھی اور مجھے آپ لاپائی دے گا۔ دل کی دہلیز تک، وہ جو دل کے، میرے دل کی جو دہلیز ہے نا، جو چوکھٹ جو ہے نا، وہاں تک خود کو رسائی دے گا، وہاں تک وہ پہنچے گا، وہاں تک وہ آئے گا ضرور۔ دل کی دہلیز تلق خود کو رسائی دے گا، میرا لہجہ میرے شعروں میں سنائی دے گا۔ میرا لہجہ کیا ہے اس کے تئیں، وہ میرے شعروں میں سنائی دے گا، میرا لہجہ میرے شعروں میں سنائی دے گا، میرا ہونا ہے ہوا جس کی بدولت ممکن، میں تو کچھ بھی نہیں تھی نا، لیکن آج جو میں ہوں وہ کس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اب وہ چہرہ میری آنکھوں میں دکھائی دے گا۔ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے میں آج یہ ہوں، میری آنکھوں میں دیکھو نا، تمہیں اس کا چہرہ دکھائی دے گا۔ اس قدر انسیت، اس قدر وابستگی ان سے ہو گئی ہے کہ میرا ہونا ہے ہوا جس کی بدولت ممکن، اب وہ چہرہ میری آنکھوں میں دکھائی دے گا، میں نے آنکھوں سے تجھے دور کیا تھا لیکن یہ نہ سوچا تھا خدا ایسی جدائی دے گا۔ میں نے تمہیں آنکھوں سے دور کیا تھا، دوسری جگہ بھیجا تھا، میں نے کہا تم صرف آنکھوں سے دور ہوگے، دل کے قریب رہوگے، لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تم آنکھوں سے ہی نہیں، تم دل سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا ایسی جدائی دے گا، ایک دن صرف آنکھوں سے دور کرنے کی بنا پر مجھے ایسی سزا ملے گی۔ میں نے آنکھوں سے تجھے دور کیا تھا لیکن یہ نہ سوچا تھا خدا ایسی جدائی دے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، شاید وہی ہوا ہوگا یہاں بھی، یہ نہ سوچا تھا خدا ایسی جدائی دے گا، دیکھ کر عشق کے تیور میں یہی سوچتی ہوں، عشق
ابھی اور مجھے آپ لاپائی دے گا. عشق کا جو تیور ہے، ہمارے محبوب کا جو تیور ہے نا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسے پانے کی خاطر مجھے اور آبلہ پائی وہ دے گا. یہ عشق مجھے اور آبلہ پائی، میرے پیروں میں اور آبلے پڑیں گے، ابھی اور چلنا ہوگا ریگزاروں پر یا ریت پر، تپتی ہوئی ریت پہ چلنا پڑے گا، پتھریلی زمین پہ چلنا پڑے گا. بڑا لمبا سفر ابھی طے کرنا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں میں ابھی اور آبلے آئیں گے. آبلے تو ہیں، ابھی یہ کچھ اور پڑیں گے. دیکھ کر عشق کے تیور میں یہی سوچتی ہوں، عشق کبھی اور مجھے آبلہ پائی دے گا. یہ دونوں غزلیں آپ پروین شاکر اور منزہ ساحر کی دونوں غزلیں آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.